الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایسے مکانات تیار کیے ہیں کہ جن کا ظاہر ان کے باطن سے نظر آتا ہے اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے نظر آتا ہے، یعنی جنت کے باہر سے دیکھیں تو اندر کا سامان نظر آتا ہے اور اس کے اندر جا کر دیکھیں تو باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایسے مکانات تیار کر رکھے ہیں۔ تو ایک دیہاتی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مکانات اللہ تبارک و تعالی نے کس کے لیے تیار کیے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بندوں کے بارے میں نشاندہی فرمائی ہے۔ ایک فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو اپنے کلام کو اچھا بنا لے، یعنی اچھے اخلاق والا ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ مکانات تیار کر رکھے ہیں۔ دوسرا، صدقہ دینا، اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنا، اور چوتھی چیز کہ جب لوگ رات کو سو رہے ہوں اور یہ آدمی رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے، ان 4 لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مکانات تیار کر رکھے ہیں۔ علامہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ 4 چیزیں مومن کے لیے رمضان میں جمع ہو جاتی ہیں۔ 4 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ آدمی صدقہ دے کر اور رات کو عبادت کر کے تراویح پڑھ کے یہ آدمی اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ رات کی تراویح کے ساتھ ساتھ رات کو نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا، صدقہ فطر ادا کر کے اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح یعنی اپنی زبان کو لوگوں کے عیوب بیان کرنے سے روک کر یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دی ہوئی فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ روزے میں ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان مبارک سے ارشاد فرما دی کہ روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے بچنا چاہیے، زبان کو ایسے الفاظ میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جن الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ بعض ائمہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نماز آدمی کو بادشاہ کی طرف چلتے ہوئے، جب ایک آدمی ارادہ کرتا ہے کہ میں بادشاہ کی طرف جاتا ہوں، تو بادشاہ کی طرف چلتے ہوئے ایک آدمی اگر رستے میں چل رہا ہے تو نماز آدمی کو آدھے رستے تک پہنچا دیتی ہے، اور روزہ یہ آدمی کو بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، اور صدقہ ایسی مبارک چیز ہے کہ یہ آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بادشاہ تک پہنچا دیتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان 4 فضیلتوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان اعمال کا خود بھی اہتمام کرنا ہو اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دینا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔